جی السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے جی آپ کی طرف سے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہائے نہیں کرنا چاہیے، ہائے غریبی ہائے یتیمی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سوال کا میں جواب دوں گا۔ دیکھیں میرے پاس تو بہت سے دلائل بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں ریفرنس قرآن اور حدیث کے ساتھ، تو لیکن میں اس کو اتنا لمبا وائس میسیج نہیں کروں گا، بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو میں شارٹ چیزیں ہی بتاؤں گا اور تاکہ وہ وائس میسیج آسانی سے سنا جا سکے۔ اور میں قرآن و حدیث سے ہی اور اس سے ہی آپ کو دلائل دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کہ سب سے پہلے تو امام حسین جن کی بات کے اوپر ہم وہ کرنے لگیں کہ ہمیں ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان کا ذوق اور شوق پیدا ہونا چاہیے ان کی محبت اور عقیدت میں۔ وہ تو قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ ان کی محبت کے لیے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، رسول سے کہہ رہا، صرف مجھے یہ چاہیے کہ مجھے اہل بیت کی مودت چاہیے، ٹھیک ہے؟ مودت کا سب کو پتہ ہے مودت کیا ہوتی ہے، جو محبت سے بھی اوپر کی منزل ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ مودت اسے کہتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی کا پانی سے تعلق ہے، تو آپ کا تعلق اہل بیت سے ایسا ہونا چاہیے۔ اگر مچھلی باہر آ جائے تو مر جائے، تو اگر آپ کے دل سے بھی اگر مودت نکل جائے نا اہل بیت کی، تو سمجھو آپ مردہ ہو۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے مودت آپ کے دل میں ان کے لیے، کتنی محبت کرتے ہیں آپ ان کے لیے۔ اب ہر ایک کی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے، جتنی یعنی کہ معرفت امام حسین ہونی چاہیے ہر ایک کو۔ اگر معرفت ہوگی تو ذوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا تو شوق پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو معرفت ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، جتنی پیالی کی حد ہوتی ہے نا اتنا ہی پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، زیادہ آئے گا تو گر جائے گا۔ تو وہ ظرفوں کو جانتے ہیں وہ ہستیاں، انہیں خبر ہے کہ اسے کتنی معرفت دینی ہے۔ امام علی کا فرمان ہے، تمہارے سامنے ہمارا فضائل پڑھا جائے اور تمہاری عقل اس سے تسلیم نہ کرے، کبھی بھی ہمارے فضائل پر شک نہ کرنا، ہمارے فضائل ہمیں واپس کرنا، اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تو تمہیں معرفت دے دیں گے، ورنہ فضائل واپس لے لیں گے، شک نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو معرفت بہت ضروری ہے، معرفت ہوگی تو آپ اس رسائی تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ ہستیاں کیا ہیں۔ جی تو اب آتے ہیں عزاداری امام حسین کربلا شہداء کے اوپر، کہ یہ جو بات ہوئی ہے عزاداری کے اوپر یا آنسو گریاں، تو کربلا جو ہے نا، کربلا جنگ کا نام نہیں تھا، کربلا بھوک اور پیاس کا نام نہیں تھا، کربلا نظریے پر ڈٹ جانے کا نام تھا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم آج بھی نظریے پر ڈٹے ہوئے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حسین کے اس استفاضے پہ جو استغاثہ کیا تھا نا انہوں نے کربلا میں، حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو میری مدد، ہم اس استغاثے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس استغاثے پر لبیک کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا مولا حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی ہمیں جو ہے آج بھی ہمیں بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بلا تو رہے ہیں یعنی کہ اپنے وقت کے امام کو کہ آ جائیے، امام مہدی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ وہ آگے ہم نہیں کے لیے تیار ہیں۔ جیسے امام حسین نے نہیں بیعت نہیں کی تھی کسی بھی یعنی کہ اس وقت کے دور کی یزید کی، تو آج ہمیں بھی یہ ہے کہ جو آج کے دور کے اپنے زیاد ہے یا اپنے جو بھی یزید ہے، ہمیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی، یعنی کہ حق کی، ٹھیک ہے؟ اور ظالم کو جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے نا ان کا چہرہ دکھانا ہے، یعنی کہ آپ نے باطل کو رد کرنا ہے اور حق پر رہنا ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو امام حسین کی جو معرفت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ امام حسین کی جو ذات ہے وہ ذات اقدس ہے، جو چاہے تو مٹی میں سکتے الہی پیدا کر کے اسے خاک شفا بنا دے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کی کربلا کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے کہ جس سے شفا ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں جو بات کی ہے وہ امام حسین کے مقام کی بات کی ہے کہ دیکھیں 10 محرم 61 ہجری تک ہر کوئی کہہ رہا تھا نبی کا نواسا، جس نے بھی پکارا نبی کا نواسا، نواسا محمد، یبنا محمد، یبنا مصطفیٰ۔ تو 10 محرم 61 ہجری تک حسین نبی سے پہچانے جا رہے تھے، 10 محرم کو حسین نے قربانی اتنی بڑی دے دی، اب قیامت تک جو ہے نا مصطفیٰ کو کہا جائے گا حسین کا نانا۔ محرم 61 ہجری کے سجدے تک حسین کو کہا جا رہا تھا اللہ کا بندہ، 10 محرم 61 ہجری تک حسین کو کہا جا رہا تھا اللہ کا سجدہ گزار، اللہ کا عبادت گزار بند۔ اللہ جانے امام حسین اتنا بڑا سجدہ کر گئے کہ مولا
اور اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ مولا حسین نے، جو امام حسین علی مقام، انہوں نے نوک نیزہ پر بھی ذکر کیا۔ اب یہ قیامت تک چلتا رہے گا ذکر حسین، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور ہم آگے رسول نے یہ بھی کہا کہ جو میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حدیث ہے بہت سی کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، اور مجھ سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ مجھے درمیان میں فون آ رہا ہے، تنگ کر رہے ہیں بار بار، اور کام سے لڑکے کا۔ اچھا جی، ان کی محبت ہے ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، کفر ہے۔ جنت و دوزخ کا معیار بھی ان کی محبت اور ان کے بغض کی وجہ سے ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا مقام۔ اب مقام سمجھ لیا آپ نے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ مجھے سوری، درمیان میں کال نہیں آ رہی ہے، ایک تو سارا وائس میسج میرا انہوں نے خراب کر مقام تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں آگے جو ہے نا آپ کو وہ ڈیٹیل سے دوسرا میسج کرتا ہوں، ذرا بات کر کے نا۔ اچھا جی، مجھے کال آ رہی تھی تو وہ میں نے بات کر لیا ہے۔ اچھا جی، اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام حسین کا مقام کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قرآن کی آیت بھی بتائی ہے نا ابھی میں نے، کہ قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُكُمْ، ٹھیک ہے؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، ٹھیک ہے؟ مولا حسین نے نوک نیزر پر بھی ذکر کیا۔ اب یہ قیامت تک جو ہے نا ذکر چلتا رہے گا، ٹھیک ہے، حسین کا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ تم میرا کرو گے میں تمہارا کروں گا۔ اب دیکھیں وہ کتنی خوش قسمت قوم ہے، جو بھی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا یا کسی کے اوپر نہیں وہ کر رہا فوقیت، کہ وہ قوم کتنی خوش قسمت ہے جو اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وسیلہ بن رہی ہے۔ ایسے ہی ہے، یعنی کہ ذکر حسین جو ہے وہ وعدہ پروردگار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ عزاداریاں، یہ نوحے مرثیے کی بات کر رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ ذکر چلتا رہے گا، ان کا غم کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ قیامت تک بھی نہیں ختم ہوگا۔ اب اس مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شب معراج پہ جب گئے تھے تو آسمان پر لکھا ہوتا عرش پر کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جو ہم نماز میں مانگتے ہیں اکثر کہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایتیں نا فرق نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے رسول رہنمائی کرتا ہے ہماری، ایسے ہی ہے۔ اب وہی رسول جو اس راستے مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، وہی رسول کہہ رہا ہے کہ جو راستہ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں وہ حسین کی روشنی میں نظر آئے، ٹھیک ہے؟ روشنی چوروں کو نا اچھی نہیں لگتی، وہ تو کہتے ہیں اندھیرا ہی رہے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی بغضے یا نفاق رکھتے ہیں مولا حسین سے، امام حسین سے، ان کی عزاداری، تو وہ تو کہیں گے کہ بھائی یہ نہ ہو عزاداریاں، یہ کچھ بھی نہ ہو، اندھیرا ہی رہے، ہدایت نہ ملے۔ تو حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ جلتا ہے تو روشنی دیتا ہے بھائی، یہ مقام ہے مولا حسین کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دیکھیں سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے، ذی الحج جسے کہتے ہیں، پہلا بھی قربانی کا ہے، محرم، یہ بھی 10 کو وہ بھی 10 کو، ان پر بھی درود ان پر بھی درود، یہ بھی نبی کا لال وہ بھی نبی کا لال، یہ ذبح عظیم ہے وہ شہید عظیم ہے، انہوں نے خواب نبھایا انہوں نے وعدہ نبھایا، یہ انتہائی صبر وہ ابتدائی صبر، یہ کعبہ بنانے والے وہ کعبہ بچانے والے، تو بچانے والا بڑا ہوتا ہے بھائی۔ لوگوں کو یہ قربانی تو یاد رہی دمبوں والی، پر وہ قربانی بھول گئے، ٹھیک ہے، کربلا والی۔ تو محرم جو ہے نا، محرم قربانی، آپ نے صحیح کہا، یہ انان بھائی نے جو بات کی ہے کہ قربانی صبر کا درس دیتی، بے شک محرم جو ہے نا، محرم یا عزاداری یا یہ سید الشہداء کی جو قربانی ہے، وہ ہمیں صبر اور حق کی راہ پر استقامت کا پیغام دیتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جو ہے نا حضرت امام علی مقام، مولا حسین اور ان کے جانساروں کی لازوال قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اس ظلم کے سامنے خاموشی نہیں بلکہ حق کے لیے ڈٹ جانا ایمان کی علامت ہے۔ باقی یار یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، ورنہ نبی کی آل کے غم پر سوال بنتا نہیں ہے۔ کیا رونا، ماتم کرنا، نوحے پڑھنا، مرثیے پڑھنا اور ہائے کرنا، کیا یہ صبر کے منافی ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے، تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ ہائے کرنا، نوحے پڑھنا، ماتم کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے بھائی۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر اپنی آنکھیں ضائع نہ کرتے، اور قرآن نے حضرت یعقوب کو صابر کہا ہے، پتہ ہے آپ کو کہ یہ میرا بڑا صابر نبی ہے۔ حضرت یعقوب نے ایک بیٹے کی جدائی پر صبر جمیل فرمایا تھا اور کہا تھا کہ میرا راستہ صبر جمیل کا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت ہے یہ، سورۃ یوسف آیت نمبر 18 ہے۔ جب حضرت یعقوب آنکھیں ضائع کرنے پر بھی صابر رہے
ہیں انہوں نے تو اپنی آنکھیں سفید کر لی، اندھی ہو گئی تھی ان کی رو رو کے حضرت یوسف کے جدائی میں. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ پر ان کو پتہ بھی ہے، لیکن ان کو جب نظر آتا تھا نا کہ میرے بیٹے کو اس طرح انہوں نے ظلم کیا، گرایا، تھپڑ مارا، کنویں میں گرایا، تو وہ انہوں نے وہ منظر یاد اپنے مائنڈ میں بٹھا کے اپنی آنکھیں ضائع کر لی رو رو کو. تو حضرت یعقوب آنکھیں ضائع کرنے پر بھی صابر رہے، تو ہم صرف گریہ ماتر پہ بے صبر ہیں، کیسے ہو جائیں گے مجھے بتائیں. ہیں ہمیں جو ہے نا شیعہ سنی سے نکل کر محرم کو فرقوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. کربلا پڑھنی چاہیے، کربلا پڑھو، کربلا سنو، کربلا سمجھو، کربلا سیکھو بھائی. یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں وہ معیار سیٹ کرنا چاہیے جو رسول نے معیار دیا ہے ہمیں. میرا معیار تو کوئی حق کی بات نہیں ہوگی. آپ تو نہیں کہو گے کہ میں گلریز کی بات مانوں، بات کو فالو کروں. کیوں کروں بھائی؟ یا محسن حنیف کی، جٹ صاحب کی بات پر عمل پیرا ہوں، یعنی کہ کیوں ہوں؟ بات وہ ہونی چاہیے جو رسول نے معیار دیا ہمیں. 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے ہمارے پیارے نبی ختمت المرتبت نے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 3786، حجۃ الوداع میں رسول نے فرمایا تھا کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. دو چیزیں سب سے بڑی اور سب سے بھاری، وہ قرآن اور اہل بیت. جب تک تم ان دونوں کو ساتھ ہوگے کبھی گمراہ نہیں ہو. تو آج تو مسلمان جو فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، کیوں؟ سوال ہے نا. رسول کی وصیت یہ تھی کہ قرآن اور اہل بیت میری اولاد. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے ان کا دامن چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور امت کا دامن پکڑ لیا. تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اہل بیت کہاں ہیں. اگر ہم یہ معیار سیٹ کر دیں تو آج یقین جانے کبھی ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ بھائی شہید کا ماتم کہاں لکھا ہے، ان کا مرثیہ کہاں لکھا ہے، نوحہ کہاں لکھا ہے، رسول کے گھر میں غم ہوا اور میں پھر بھی یہ سوچنے لگ جاؤں، سوال کروں کہ بھائی میں کیوں روؤں، میں کیوں مرثیہ کہوں، میں کیوں نوحہ پڑھوں، مجھے کیوں رونا چاہیے، مجھے کیوں کم کرنا چاہیے. ہیں یہ سوال ویسے ہونا نہیں چاہیے. حسین جو ہے نا محبوب کبری ہیں، لیکن حسین غربت کی انتہا بھی ہیں. محبوب کبریا بھی ہیں اور غربت کی انتہا کیسے ہیں؟ حسین مقصود کربلا ہے، حسین مظلوم کربلا. امیر وہ تو کائنات کے وارث ہیں، شباب علیہ جنہ ہیں. امیر ایسے ہیں کہ جن کے صدقے رزق بنٹ رہا ہے کائنات میں، لیکن غریب ایسے ہیں کہ جن کو کفن بھی میسر نہیں ہوا کربلا. یہ ان کی مظلومیت ہے. یہ جو نوحہ مرثیہ آپ نے بات کیا، ہائے کی بات کی ہے، تو ان کی مظلومیت پر کرتے ہیں ہم بھائی. ان کی جو ہے زندگی یا جو وہ قائم ہے اس کے اوپر نہیں کر رہے ہیں. وہ امیر دیکھو کتنے ہیں کہ جن کا جھولا نبی بھی جھلا رہے ہیں، علی بھی جھلا رہے ہیں. وہ غریب اس لیے ہیں کہ جن کے بچے کا جھولا بن میں جل گیا کربلا میں. ہائے، اس لیے ہم ہائے کرتے ہیں. یہ تو امیر دیکھیں ایسے ہیں کہ جن کی رسم پردہ داری چلی ہے، پردہ داری ان سے چلی ہے نا، ان کے گھر سے. غریب ایسے ہیں کہ انہی کی عورتوں کوفہ و شام میں بے ردہ ہیں، بغیر چادر کے، کہ ان کی چادریں چھین لی گئی. یہ ہائے اس لیے بھائی. امیر اتنے ہیں وہ کہ سکینہ جیسے خدا نے بیٹی جنہیں عطا کی، اور غریب ایسے ہیں کہ انہیں کے منہ پر کوئی تماچے مار رہا ہے. ایسے ہی ہے. یہ ظلم ہوا ہے نا، اس کے اوپر ہائے کر رہے ہیں. امیر وہ اتنے ہیں کہ جس کے بابا کی ملکیت میں ہے حوض کوثر، اور غریب ایسے کہ جنہیں پانی بھی میسر نہیں کیا گیا. تو بھائی ہم یہ جو ان پر مظلومیت ہے ان پر نوحہ گریہ مرثیہ پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے تاکہ ظالم آشکار ہو. اور اہل سنت کی یہ صحیح حدیث میں ہے، پتہ ہے آپ کو، رسول اللہ کے جو فرزند تھے نا ابراہیم، ان کی موت پر رسول اللہ کی آنکھیں بھر رہی تھیں. بڑا زاروں قطار روئے تھے رسول. اتنا روئے تھے کہ صحابی ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بے صبرے ہو گئے. تو رسول نے کیا جواب دیا؟ یہ بے صبری نہیں ہے بلکہ رحمت ہے. اے ابن عوف دل رو پڑتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. بیٹا تھا، یعنی کہ رسول ابھی وہ ابدی موت گئے ہیں، ظلم کی وجہ سے نہیں گئے. ابراہیم جو رسول اللہ کے بیٹے تھے، ماریہ قطبیہ کے ان سے تھے، تو ان کی بیوی جو تھی ماریہ قطبیہ، تو وہ ابراہیم کے جب دفنا رہے تھے تو بہت روئے ہیں رسول، زاروں کی طرح روئے ہیں. اتنا روئے ہیں کہ بے چین ہو گئے. صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی بے صبرے ہو گئے. اب مومنوں کی ماں حضرت عائشہ، وہ روضۃ الحباب میں لکھا ہوا ہے، پتہ ہے حضرت عائشہ نے ہائے محمد ہائے ابو بکر بھی کیا ہے اپنے والد گرامی کی جو ہے نا، یعنی کہ ڈیتھ پر. انہوں نے نوحہ اور پڑھا ہے
ہائے ابو بکر کی ہے، ہائے لکھے ہوئے الفاظ ہائے ابو بکر کے، ہائے محمد کے، کہ انہوں نے یہ الفاظ یوز کیے۔ اور سلمان ندوی کی کتاب ہے سیرت حضرت عائشہ، صفحہ نمبر 143 ہے، امام حاکم کی روایت ہے یہ۔ تو یہ میں آپ کو ریفرنس کتابوں کے بھیجوں گا ساتھ ساتھ، جو میں بتا رہا ہوں۔ ام سلمہ جو ہے نا، وہ کہہ رہی ہیں کہ نوح اور ماتم سن کر کہتی ہیں ان پر جنت واجب ہے، حضرت عائشہ پر جنت، وہ یعنی کہ نوح اور ماتم سن رہی ہیں ان کی وفات پر حضرت عائشہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ فعل حرام نہیں ہے، اس سے جنت بھی مل جاتی ہے، نوحہ و ماتم جو ہے سن کر، کہ ان کی وفات پر جو ہے نا ان کی شہادت کہہ لو جو بھی، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نوحہ ماتم سن کے کہہ رہی ہیں، یہ الفاظ لکھے میں۔ سب سے بڑی جو قرآن کی ایک آیت ہے اس کے اوپر، رونے کے اوپر، وہ جو ہے عزاداری کے اوپر، وہ یہ ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، پہلا ہی یعنی کہ جو رکوع ہے اس میں ہی ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیم، یعنی کہ اللہ پسند نہیں کرتا کسی کے خلاف اونچی آواز میں بات کرنا، واہ ویلا کرنا، ہائے کرنا، اللہ نہیں پسند کرتا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیم، لیکن اللہ نے اللہ کا لفظ یوز کیا آیت میں، کہ اللہ مگر جس پر ظلم ہوا، ظلم کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، جس پر ظلم ہوا اس کو اجازت ہے ہائے ویلا کرنا، ہائے کرنا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اجازت دے رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میری نہ مانو اور قرآن کی مان لو، ٹھیک ہے، قرآن تو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے قیامت تک کے لیے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے ہیں ہم انہی کو مانتے ہیں یا انہی کو پکڑ، ہم نے تو وہ قرآن اور اہل بیت کو ہی دیکھنا ہے نا، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اجازت ہے، اگر ظلم ہوا ہے نا جس پر اس کو اجازت ہے ہائے واہ ویلا۔ باقی یہ جو سوگ وغیرہ ہے یہ صحیح کہہ رہے ہو، یہ 3 دن کا اس سے زیادہ نہیں ہے، اس میں آپ نے کسی اپنے اس کے اوپر نہیں آپ کر سکتے واہ ویلا، یہ تو مظلومیت امام حسین ہے، کائنات میں ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر وہ کرتے ہیں، ہاں ہائے وغیرہ، ہائے یتیمی ہائے غریبی، وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا۔ اب یہ لاسٹ میسیج ہے جو شارٹ میں جلدی سے وہ ختم کروں گا، ٹھیک ہے۔ حسین ابن علی نے جو ہے، امام علی حسین ابن علی علیہ السلام نے تشیعوں کے اسلام کو زندہ نہیں کیا بھائی، انہوں نے کسی ایک مکتب کی جان نہیں بچائی بلکہ دین اسلام کی سہ سکتی ہوئی سانسوں کو بچا کر اسلام کو ایک نئی روش عطا کی ہے، پتہ ہے آپ کو، اگر امام حسین نہ ہوتے تو یہ دین نہ ہوتا، روزے نہ ہوتے، نماز کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور یقین کریں، میں یہ ایک بات سوچتا ہوں، اگر یقین کریں وہ قربانی نہ دیتے کربلا میں، تو یہ یزید جو ہے نا کسی معتبر خدا کا روپ دھار چکا تھا، ٹھیک ہے، جیسے فرعون تھا، نمرود تھا، شداد، تو اس نے بھی خدا بن جانا تھا، آپ نے ان لوگوں کی عبادت کر رہی ہونی تھی یزید کی۔ تو یہ امام حسین کی کریمی ہے، یہ ان کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے جو ہے نا قربان کر کے آج ہمیں جو ہے نا نئی زندگی دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حسین ابن علی کی یاد میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غم کرتے ہیں بتائیں، یا آنسو بہاتے ہیں، کتنے دن تک روتے ہیں، یا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے بھائی، مجھے تو ویسے کوئی اہتمام نظر نہیں آتا، جیسے مکتب اہل بیت فکر کے لوگ اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہم میں سے کوئی نہیں کرتا بھائی، کیونکہ میں بھی ایک اہل سنت گھر میں میری پرورش ہے، یا میں ادھر رہتا ہوں، اور محلے دار بھی سارے وہ ہیں اہل تسنن سنی ہیں، تو میں نے بہت دیکھا ہے، کسی میں وہ اتنی وہ نہیں ہے، تمام کی وہ چیزیں نہیں ہیں جیسے وہ کرتے ہیں، تو یہ انسان کی خصلت ہے۔ دکھ ہوتا ہے مجھے کہ ہم نے حسین ابن علی کو کہ اپنے باپ کے برابر بھی نہیں سمجھا، اگر باپ کے برابر سمجھا ہوتا تو آپ کا ہاتھ بھی سینے پر ہوتا بھائی، میرا بھی، اور ہائے کرنے سے کبھی گریز نہ کرتے یا سوال نہ کرتے، ایسے ہی ہے۔ تو اگر آپ کی مسجد کا خطیب آج بھی اہل بیت کی حمایت پر نہ بولے بلکہ اہل تشیع پر بولے تو خطیب بدل لو، ورنہ اگلی نسل کے یزید ہونے کا انتظار کر لو بھائی، میں تو یہ کہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں انہوں نے نسلیں تباہ کی ہیں اہل بیت سے دور کر کے، یہ تو آج اویئرنیس آئی ہے لوگوں میں۔ اچھا جی، تو سوال یہ بھی ہے کہ ہم ہائی وغیرہ ماتم وغیرہ کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں فطرت کا نا ایک تقاضا ہے، رونا ہنسنا، نم آنکھیں، گریا بکا،
بہت زیادہ گریا کرنا، تھوڑا ہنسنا، زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا، یہ ساری چیزیں ہماری فطرت میں ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے، فطرت میں ہی ہمارے لیے محبت بھی ہے، فطرت میں ہی ایک چیز اچھی آتی ہے، اور فطرت میں ہی وہ طاقت بھی آتی ہے جو ان اچھی چیزوں کو آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ کرتی ہے. ہر ملک روتا ہے جب اس کے مجاہد سر پہ مارے جاتے ہیں، ہر ماں روتی ہے جب اس کا بچہ مارا جاتا ہے، ہر اپنا روتا ہے جب اس کا کوئی اپنا جاتا ہے، ہر چاہنے والا گریا کرتا ہے جب اس کا چہتا دنیا سے جاتا ہے، ہر خون گریا کرتا ہے بھائی، ہر خون جب اس کا خون دنیا سے جاتا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم ہائے کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، نوحے کیوں پڑھتے ہیں، مرثیے کیوں پڑھتے ہیں، سوال یہ کہ دوسرے کیوں نہیں کرتے. اگر ان کا دعویٰ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں تو پھر محمد گریا کون ہے؟ محمد مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ ہائے میرا حسین. ابھی تو ان کو مٹی دکھائی گئی تھی، وہ تو شہید بھی ہوئے تھے بچپن میں، انہوں نے اتنا گارو کتار رونا شروع کر دیا، ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ ان کی بیٹی والدہ نے پوچھا بی بی سیدہ نے کہ یار اے میرے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ فرشتہ ہے جو آج تک آیا نہیں تھا کبھی، جو کبھی نہیں آیا، لیکن اس نے مٹی دکھائی ہے کہ تمہارے جن سے تو آپ پیار کر رہے ہیں نا، اسی آپ کے نواسے کو جو ہے نا امت بے دردی سے شہید کرے گی، ظلم و تشدد کے ساتھ. تو وہ اس وجہ سے اتنا روئے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ محمد کے دین کے پرستار ہیں، تو دین رو رہا ہے، رسول رو رہے ہیں، رسول گریا کن ہے، رسول وہ مرثیہ کہہ رہے ہیں ان کی شان میں، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے ماننے والے ہیں تو قرآن گریا کن ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا حضرت یعقوب کا. اگر آپ گریا نہیں کرتے تو میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، یہ ماتم جو ہے نا، یا عزاداری وغیرہ جتنی بھی یہ رسومات ہیں اس میں نوحہ مرثیہ جو بھی ہے، وہ وہی ایک اسلحہ ہے جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو، اور یہ دکھاتا ہے کہ جو ہاتھ ہم سینوں پر مارتے ہیں نا، بتاتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. جو ہاتھ اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نا، وہ چاہے ماتم کے لیے کسی بھی چیز، یا ہاتھ اٹھاتے ہیں امام حسین کا نام، تو وہ دکھاتا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں. تو بھائی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے ہمیں. یہ مولویزم میں یا کسی کی ضد میں آ کر نہیں یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ ہمیں رونا نہیں چاہیے، ہمیں ہائے نہیں کرنا چاہیے. ہائے کے لفظ و قرآن میں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں ہائے میرا یوسف، ہائے میرا، ہائے کے لفظ عربی یوز ہوئی ہے کہ ہائے میرا یوسف. تو بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل دیں اب آپ. ٹھیک ہے، باقی اللہ ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے.